الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. زینت السادات پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب، فخر السادات پیر سید ضیافت حسین شاہ صاحب، قرۃ عیون الصلحاء گل گلشن ولایت پیر سید طارق حسین شاہ صاحب، فاضل ذیشان علامہ طارق محمود صاحب، انتہائی قابل احترام مہمانان ذی وقار برادران اسلام، حاضرین و سامعین، جس طرح کہ آپ سب لوگ بخوبی آگاہ ہیں، ابھی قبلہ شاہ صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، آج کی یہ محفل فخر السادات پیر سید عابد حسین شاہ صاحب، سید شاہد حسین شاہ صاحب، سید زاہد شاہ صاحب، دیگر برادران کی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے سالانہ ختم پاک کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات قبلہ مائی صاحبہ مرحومہ کے درجات کو اور بلندیاں عطا فرمائے، اس محفل پاک کی برکتیں ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ جب ہمارا کوئی عزیز فوت ہوتا ہے، دل جدائی کا دکھ محسوس کرتا ہے، اس وقت دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اے کاش مرنے والا مجھے بتاتا اسے کس چیز کی ضرورت ہے، جس جہان میں وہ گیا ہے، جس دنیا میں وہ پہنچا ہے، وہاں اسے کس شے کی ضرورت ہے، میں اس کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ لیکن میت ہمیں تو کچھ بتاتی نہیں، آنکھیں بند ہیں، ہونٹ بند ہیں۔ مرنے والے کی روح صدا دیتی ہے، لیکن ہمارے پاس کان نہیں کہ ہم سن سکیں۔ سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتیو تم تو نہیں دیکھ رہے کہ مرنے والا تم سے کیا مانگ رہا ہے، پر میں تو دیکھ رہا ہوں۔ تم نہیں سن رہے کہ مرنے والے کی روح تم سے کیا مانگتی ہے، پر میں تو سن رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک شعب الایمان میں ہے، فرمایا میت اس طرح ہے جس طرح کسی کو گہرے پانی میں پھینک دیا جائے اور وہ تیرنا نہیں جانتا۔ جو تیرنا نہ جانتا ہو اسے گہرے پانی میں پھینک دیں تو اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ وہ کنارے پہ کھڑے لوگوں کو مدد کے لیے پکارتا ہے کہ جلدی میری مدد کرو ورنہ میں ڈوبنے لگا ہوں۔ روح دعا کا انتظار کرتی ہے، روح ایصال ثواب کا انتظار کرتی ہے۔ شعب الایمان میں حدیث پاک ہے کہ اگر پسماندگان لواحقین اس مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو روح کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اگر کسی کو دنیا کے سارے خزانے دے دیے جائیں، دنیا کی ساری دولت کسی ایک شخص کو مل جائے تو اس کا دل تھوڑا خوش ہوگا، روح کو اس دعائے مغفرت سے زیادہ خوشی ہوتی۔ آج جب ختم پاک پڑھا جائے گا، دعا مانگی جائے گی، جن جن ہستیوں کی طرف آپ یہ ایصال ثواب کریں گے وہ سارے آپ پر خوش ہوں۔
یہ شعب الایمان میں حدیث پاک ہے کہ دعائے مغفرت سے روح کو خوشی ہوتی ہے، اور کتنی خوشی ہوتی ہے جیسے کسی کو دنیا و ما فیہا کے تمام خزانے دے دیے جائیں۔ اور اگر کسی کو دفنا کے آپ بھول جائیں، والدین کے لیے دعائی نہ کریں، تو یہ بھی حدیث پاک ہے، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں سے نقل کیا ہے، یحزن جیرانہ، وہ لوگ اپنی قبروں میں غمگین ہوتے ہیں جن کی اولاد انہیں بھول گئی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشیاۃ الاموات شرح مشکات میں، اعلیٰ حضرت نے اتیان الارواح میں، امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے، شب جمعہ آباء و اجداد کی روحیں اپنی اولاد کے گھروں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور دعا کا انتظار کرتی ہیں۔ اگر اولاد اپنے آباء و اجداد کے لیے دعا کرتی ہے تو روحیں خوش ہو جاتی ہیں، اگر دعا نہیں کرتے تو وہ غمگین ہوتے ہیں۔ ہمارے محدثین نے جو بات احادیث کی روشنی میں بیان کی ہے، وہی بات صوفیاء نے اپنے مکشوفات کی روشنی میں لکھی ہے۔ حضرت میاں محمد صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے شادی نہیں کی، تو جب انہوں نے یہ حدیثیں پڑھی تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تیری اولاد ہی کوئی نہیں، تیری روح کس گھر کی طرف دیکھے گی، تو کہاں سے انتظار کرے گا کہ وہاں سے مجھے دعا پہنچے گی۔ یہ شعر آج بھی کھڑی شریف جو نئی تعمیر ہوئی ہے گنبد کے چوطرفہ لکھا ہوا ہے، کون بندے نو یاد کرے سی، ڈھونڈے کون قبر نو، کس نو درد اساڈا ہو سی وانگ اور رنڈے ور نو، رو درود گھنن سب جاسن آپو اپنے گھر نو، تیرا روح محمد بخشا تکسی کیڑے در نو، رو درود گھنن سب جاسن آپو اپنے گھر نو، تیرا روح محمد بخشا تکسی کیڑے در نو۔ مرشد کریم کی زیارت ہوئی، انہوں نے کہا غم نہ کر، جو میرے پاس آئے گا وہ تیرے پاس بھی حاضری دے کے جائے گا۔ پھر آپ نے لکھا میرا روح محمد بخشا تکسی پیر سچے دے در نو۔ تو جو بات محدثین نے احادیث کی روشنی میں لکھی ہے، وہی صوفیاء نے اپنے مکشوفات کی روشنی میں بیان کی ہے کہ روحیں دعا کا انتظار کرتی ہیں۔ آج ہم بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، امام الانبیاء کی بارگاہ میں آج اس مسجد سے تحفہ بھیجا جائے گا۔ انبیاء کرام، اہل بیت اعظام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، جمی امت مسلمہ، آج سب کی طرف اس مسجد سے تحفہ بھیجا جائے گا۔ میں نے خطبہ کے دوران قرآن پاک کے جو مقدس الفاظ تلاوت کیے، ان میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، وہ جو بعد میں آئے ان پر پہلوں کا حق ہے، یقولون، وہ دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لنا، پروردگار ہمیں بخشش عطا فرما، ولاخواننا، اور ہمارے بھائیوں کو، الذین سبقونا بالایمان، وہ جو ایمان لے کے دنیا کے اس بازار سے گزر گئے ہیں۔ ابھی تک میں نے ایک بات یہ عرض کی ہے کہ ہماری اس محفل سے مرحومین کی قبروں میں تحفے پہنچیں گے، لیکن جو آیت کا ترجمہ میں کر رہا تھا اس سے ایک نقطہ ذہن میں آیا ہے۔ عام طور پر ان محفلوں میں ہماری ساری توجہ مرحومین کی طرف ہی ہوتی ہے کہ اس محفل کا صرف انہیں فائدہ ہے، جبکہ قرآن بتا رہا ہے جو اس دعا میں شامل ہوتے ہیں خود انہیں بھی بخش دیا جاتا ہے۔ ذرا قرآن کے الفاظ پر غور کریں، دعا کیا سکھائی ہے؟ ربنا اغفر لنا، پروردگار ہمیں بخشش عطا فرما، والے اخواننا، اور ہمارے بھائیوں کو۔ تو مرحومین کے لیے تو بعد میں دعا کی جا رہی ہے، پہلے حاضرین محفل کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ ربنا اغفر لنا، پروردگار ہمیں بخشش عطا فرما۔ پنجگانہ نماز میں بھی ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں، وہاں بھی پہلے اپنا ذکر ہے، بعد میں والدین کا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ تو وہاں بھی پہلے کس کے لیے بخشش مانگی گئی؟ جو دعا کرنے والا ہے وہ اپنے لیے۔ حتیٰ کہ نماز جنازہ میں جب میت ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت بھی ہم میت کے لیے دعا بعد میں کرتے ہیں، پہلے اپنے لیے کرتے ہیں۔
اللہم اغفر لحینا و میتنا، میت کا ذکر بعد میں، زندوں کا ذکر پہلے۔ تو آج جب یہ محفل ختم ہوگی، ہم محفل سے اٹھ کے جائیں گے تو اپنی جھولی میں بھی بخشش کے پھول لے کے جائیں گے۔ ربنا اغفر لنا، پروردگار ہمیں بخشش عطا فرما، والے اخواننا، اور ہمارے بھائیوں کو، الذین سبقونا بالایمان، وہ جو ایمان لے کے اس دنیا سے گزر گئے۔ ہمارے پاس سب سے بڑا خزانہ ایمان ہے۔ جس کا ایمان پہ خاتمہ ہوا بہت بڑا گناہ گار ہے، پر ایمان اسے دوزخ میں نہیں رہنے دے گا، ایمان اسے جنت میں لے جائے گا۔ اور اگر کسی کا خاتمہ کفر پہ ہوا، پھر ایسی مشکل ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، پھر ایسا عذاب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، یہ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ایمان پر خاتمہ ہو، ہمارے اوپر یہ فکر لازم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت کی روشنی میں یہ فکر کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، ہم یہ فکر کریں کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ پر یا اسی دا جانیے جس دا توڑ جائے۔ ہم نے اپنی اولادوں کو سمجھایا دولت بڑی چیز ہے، روپیہ پیسہ بڑی چیز ہے، دنیا میں عزت سے رہنے کے لیے دولت کماؤ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں، ٹھیک ہے روپیہ پیسہ دولت ہے، کیا ایمان دولت نہیں ہے؟ کیا حیا دولت نہیں ہے؟ اچھے اخلاق دولت نہیں ہے؟ ہماری سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ فکر ایمان کی کرنی چاہیے۔ پر یا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ بعض عمل ایسے ہیں جن کی نوست موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ جو آدمی شراب پیے توبہ نہ کرے، اندیشہ ہے مرتے دم کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ جو سود کھائے توبہ نہ کرے، اندیشہ ہے مرتے دم ایمان نصیب نہیں ہوگا، چونکہ اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ جو ماں باپ کو اذیت دے، ماں باپ پہ ہاتھ اٹھائے اور مرنے سے پہلے اس نے معافی نہیں مانگی، ماں باپ کو راضی نہیں کیا، خطرہ ہے ایمان ضائع ہو جائے گا۔ جو آدمی اذان غور سے سنے، اذان کا ادب کرے، مرتے دم زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں آل رسول کی محبت ایمان پر خاتمے کا وظیفہ ہے۔ اہل بیت کی محبت کا حسن خاتمہ میں بڑا عمل دخل ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جو مجدد الفسانی ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جو اس خطے بر صغیر میں سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے اکابرین میں ہیں۔ سب سے بڑے بزرگ اس خطے میں سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے خواجہ باقی باللہ ہیں، اور آپ کے خلیفہ حضرت مجدد الفسانی۔ وہ فرماتے ہیں ایمان پر خاتمے کے لیے اہل بیت کی محبت وظیفہ ہے۔ بلکہ آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ ایمان پر خاتمے حسن خاتمہ کے لیے اہل بیت کی محبت کا بڑا عمل دخل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اہل بیت کا ادب کرتا ہے، اس ادب کی وجہ سے مرتے دم زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور جو اہل بیت کی توہین کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے اہل بیت کی، اندیشہ ہے مرتے دم ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اور یہی امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں روحانی ڈیوٹیاں لگتی ہیں اولیاء کرام کی، غوث، قطب، ابدال، یہ نام ہم جانتے ہیں چونکہ ہم خانقاہی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام ربانی فرماتے ہیں یہ جو ڈیوٹیاں لگتی ہیں نا، غوث، قطب، ابدال، یہ ڈیوٹیاں سیدہ خاتون جنت کی اجازت سے لگتی ہیں۔
آج بھی بی بی پاک کی اجازت سے ہی کسی کو غوث بنایا جاتا ہے، کسی کو قطب بنایا جاتا ہے، کسی کو ابدال بنایا جاتا ہے۔ یہ ہیں اہل سنت کے بزرگ جنہوں نے آل رسول کا ادب دنیا کو سکھائے۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آج بھی کسی کو غوث بنایا جاتا ہے تو بی بی پاک کی اجازت سے ہی بنایا جاتا ہے، کسی کو مسند قطب الارشاد پہ بٹھایا جاتا ہے تو سیدہ خاتون جنت کی اجازت سے ہی بٹھایا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ سیال شریف کوئی پڑھنے والا کلام پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے وہ رک گیا، کہنے لگا جی اب میں بی بی پاک کی منقبت پڑھنے لگا ہوں، سیدہ نساء العالمین کی منقبت۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ابھی نہ پڑھنا، رک جاؤ۔ وہ رک گیا۔ آپ نے مجمع کی طرف نگاہ فرمائی، فرمایا بھئی اگر کسی کا وضو نہیں ہے نا تو تازہ وضو کر کے آؤ، ہم نے حضور کی پیاری بیٹی کا ذکر بغیر وضو کے نہیں سننا، بی بی پاک کا ذکر بھی ہم نے باوضو ہو کے سننا ہے۔ اور پھر خواجہ صاحب نے فرمایا بعض اوقات شعراء جس کی منقبت لکھتے ہیں نا اس کا نام لیتے ہیں شعر میں، اگر کسی شعر میں اس نے بی بی پاک کا نام پڑھا تو آپ نے یوں سینہ تان کے سر اٹھا کے نہیں سننا، سر جھکا کے سننا۔ بی بی پاک کا نام آئے تو تم نے نگاہیں جھکا لینی۔ یہ فرمایا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی۔ حشر کے دن تو اہل معاشر نگاہیں جھکائیں گے، ہمارے بزرگوں نے تو بتایا ہے سیدہ پاک کا نام آ جائے نگاہیں جھکا لو، ادب سے سر جھکا لو۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ جتنا ادب کیا نا سادات کرام کا ماضی قریب میں، حضور ضیاء الامت قدس سرہ العزیز یا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان ہستیوں نے مثالی ادب کیا اور دنیا کو بتایا ہے کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے۔ حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ حرم سے نکل رہے تھے، ایک سید زادے نے جوتے سامنے کیے تو آپ نے فرمایا آپ تمہارا کیا خیال ہے میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو کہ سید جو ہیں وہ جوتے رکھے میرے سامنے۔ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسجد سے نکلنے لگے ہیں، سید زادے نے جوتے آگے رکھے ہیں، انہوں نے فرمایا یہ تمہارے ہی ہیں میرے تو ہے ہی نہیں، میرے جوتے لاؤ۔ انہوں نے کہا حضور آپ کی؟ انہوں نے کہا نہیں یہ میرے ہے ہی نہیں، انہوں نے پہنے ہی نہیں۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نے سنا ہے مشائخ سے، انہوں نے فرمایا یہ میرے جوتے ہے ہی نہیں، دوسرے جوتے منگائے گئے۔ یہ تھے ہمارے مشائخ۔ بلکہ آپ کے بارے میں تو مشہور ہے ایک آدمی جھوٹ موٹ سید بن کے آ گیا، پتہ چلا کہ شرک پور شریف والے بڑا ادب کرتے ہیں سیدوں کا، تو آپ نے بڑا ادب کیا، کھانا کھلایا، تبرک پیش کیا، تحفے پیش کیا، الوداع کرنے کے لیے گئے تو شرک پور شریف سے باہر نکل گئے، آپ کو الوداع کرنے کے لیے ساتھ چلتے رہے، ایک جگہ پہ جا کے رک گئے، کہا ٹھیک ہے الوداع، کہا حضور آگے چلے، کہا نہیں یہاں سے ہی تمہیں خیال آیا تھا کہ میں سید بن کے جاتا ہوں وہ ادب کریں گے۔ پہلے تو ہم سچے سیدوں کا ادب کرتے تھے، آج سید کے نام کا بھی ادب کیا ہے، دنیا کو بتا دیا ہم تو سید کے نام کا بھی ادب کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ادب کرنے والوں میں ہی شامل رکھے، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔